نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 140 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، کہ بے شک اللہ کریم نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ تاکہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، آ کے یعنی کہ یہاں تک کہ اگر وہ دوسری کسی بات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے آیات کا مذاق اڑانا چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ تو چونکہ مضمون منافقین کا ہی چل رہا ہے، تو منافقین جو تھے وہ یہودی علماء کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے مدینہ میں، اور وہ یہود کے جو علماء کرام تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کوئی احکامات نازل ہوتے جو شریعت موسوی میں نہ تھے یا انہوں نے ختم کر دیے تو ٹھٹھا اڑاتے۔ اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی کہ جہاں پر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا انکار کیا جا رہا ہو، ایسی محفل جہاں پر اللہ کے دین کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی آیات کا، شعائر اللہ کا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو مت بیٹھو ایسی مجالس میں۔ ہاں اگر وہ باز آ جائے آپ کے کہنے سے یا ویسی باز آ جائے تو پھر کچھ حرج، یا آپ آگے تو انہوں نے چھوڑ دیا تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ وہ مذاق اڑاتے رہے، شاعر اللہ کا، آیات اللہ کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے، تمسخر کرتے رہے، انکار کرتے رہے اور آپ بیٹھے رہے، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا بھی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، کہ جیسے وہ ہیں پھر تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا، ان جیسوں میں ہوگا۔ اور بے شک اللہ جو ہے وہ منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ یہاں 3-4 باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے۔
پہلی بات ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا. اللہ کے احکامات کا انکار کرنا. شاعر اللہ، شاعر دین ہیں جو ہمارے، ان سے منکر ہو جانا. ایک حد یہ ہے. تو جو انکار کر گیا وہ تو کفر کی منزل پر چلا گیا، وہ تو کفر کی منزل پر چلا گیا. اب جو انکار کر گیا اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، کاروباری لین دین ہے، معاشرتی معاملہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر تم ان کی مجلس میں بیٹھے ہو ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کر چکے ہیں اور وہ دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، صریحاً ایسے کام کرتے ہیں جو خلاف شرع ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر تم فوراً وہاں سے جدا ہو جاؤ. جیسے سورہ بقرہ میں شاید ہم نے ذکر کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ جہاں پر جاہل لوگ بیٹھے ہوں، جاہلوں کے ساتھ معاملہ نہ کرو، سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جاؤ. کیونکہ جاہل کے ساتھ بھی بحث جو کرنا ہوتی ہے نا، وہ ماسوائے وقت ضائع کرنے کے، اور ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی جاہل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کلمہ اس کی زبان سے ایسا نکل جائے کہ جو اس کو کفر تک لے جائے. لہذا قالوا السلام، سلام کرو اور جان چھڑاؤ. اسی طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایسی مجلس، ایسی بیٹھک جہاں پر اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پر اٹھ جانا ہی بہتر ہے. وگرنہ کیا ہوگا کہ جیسے وہ ہیں، جس حالت میں وہ ہیں، وہ مجلس والے، تمہارا شمار بھی ان مجلس والوں میں ہوگا. اپنے تائیں تو آپ مطمئن بیٹھے ہوں گے کہ میں تو نہیں کچھ کر رہا. اگر یہ مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے احکامات کا، میں تو نہیں اڑا رہا. مگر تھوڑا سمپل کر دوں اگر اس کو، کہ شراب کی محفل سجی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کی آیات کی انکار کی بات کی جا رہی ہے. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی مجالس ایسی ہیں جہاں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک تو وہ کہ جہاں پر دین کی گفتگو کی جا رہی ہے لیکن دین کا رنگ جو ہے غلط جو ہے نا پیش کیا جا رہا، صریحاً اللہ کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے غداری کی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ دین کو پیش کیا جائے، دین کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا، احکامات الہیہ کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا. آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے جی؟ 15 صدیاں ہو گئی اسلام کو آئے ہوئے، وہ 15 صدیاں پہلے کا اسلام اس دنیا میں، اس آج ہم کیسے گزارا کر سکتے ہیں جی؟ یہ نہ کرو جی، ممکن نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا جی. ہمارا جو سسٹم جو چل رہا ہے، ہمارا معاشرتی، ہمارے جو رویے ہیں، ہماری چال ڈال، یہ ساری کی ساری جو ہے اگر اسلام کے خلاف جا رہی ہے تو ایسی مجالس سے بچ جانا جو ہے یہ آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ نہیں بچتے تو پھر آپ اپنے تائیں مسلمان ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آپ کا مقام وہی ہے جو ان لوگوں کا ہے جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. لہٰذا ہر قسم کی ایسی سوسائٹی، ایسا ماحول، ایسی بیٹھک، ایسی جماعت جہاں پر صریحاً اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہاں سے اٹھ جانا ہی انسان کے لیے بہتر ہے. کام مشکل ہے، کام مشکل ہے، لیکن دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، خاص کر شادی کے ایونٹ پر جو کیا جا رہا ہے نا اس وقت ہمارے گھروں میں،
ہم بہت ماڈرن لوگ نہیں ہیں، اس کے باوجود میں جب دیکھتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، جاتا ہوں شادی حالوں میں جا کر دیکھتا ہوں، تو خدا گواہ ہے میرے لیے یہ وہاں پر بیٹھنا ممکن ہے، اور میں بس جسٹ حاضری لگوا کر بھاگ آتا ہوں۔ کئی مقامات پر ایسے میرے ساتھ ہوا، جا کر فیملی کے ساتھ گیا، کئی دفعہ ایسا ہوا، جا کر جہاں کر بیٹھے کیونکہ دعوت دی کسی نے، اور دعوت کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، یہ بھی دین کے خلاف ہے۔ آپ گئے وہاں پر جا کر ماحول دیکھا، یار یہ تو ماحول مسلمانوں والا ماحول نہیں ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں پھر یہ نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، میرا تعلق کیا ہے، یہ میرا لگتا کیا ہے، یہ مائنڈ کرے گا، برا محسوس کرے گا، نہیں، میں اٹھ جاتا ہوں۔ میں اپنی فیملی کو بھی کہتا ہوں آ جاؤ چلیں جی گھر، کھانا گھر آ کے کھاتے ہیں۔ اور کئی ایک میرے ساتھ ایسے، اکثریت اب جو ہو رہا ہے نا شادی حالوں میں، وہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دیں۔ جتنا مرضی آپ کا گوڑا رشتہ ہے اس کے ساتھ، اگر وہ حدیں کراس کر رہا ہے، اللہ کے دین کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ 150 200 بندے کو تو نہیں ٹھیک کر سکتے نا جی، اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں۔ لہذا یہ نصیحت آج پلے باندھ لیں کہ پہلے میں نے خود اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ تو ممکن ہے، یہ تو اگر جہنم میں جائے نا سارا زمانہ، اگر آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر وہ مالک راضی ہو گیا جس نے آپ کا دوست اور مددگار بننا ہے، اور اگر سارے کا سارا زمانہ، سارے رشتہ داریاں، سارے تعلق واسطے آپ سے راضی ہیں، گڈ ہیں، لیکن وہ ذات ناراض ہے جس نے آپ سے حساب و کتاب لینا ہے، تو کیا یہ سودا ہے فائدے کا؟ بتائیں ایمان سے۔ تو دنیا کو ناراض کر دینا یہ سودا فائدے کا سودا۔ لہذا پہلی نصیحت یہ پلے باندھ لیں کہ ایسی سوسائٹی، ایسی بیٹھک جہاں پر اللہ کے احکامات کے خلاف کام کیا جا رہا ہو، اللہ کے دین کے خلاف، شاعر اللہ کے خلاف، وہاں سے گریز کریں، کنارہ کر دیں۔ اور یہ بھی جہاد اکبر ہے آج کے دور میں، یاد رکھیے، یہ بھی آپ کا جہاد گنا جائے گا کہ آپ برائی کو روک تو نہ سکے، لیکن دل سے برا جانا اور علیحدہ ہو گئے۔ اور اگر آپ علیحدہ نہیں ہوتے تو پھر یہ اللہ کا حکم جان لیں، اللہ کہتا ہے تمہارا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔ اگر وہ شراب پی رہے ہیں، شرابی ہیں، اور آپ بیٹھے رہے، وہ شراب پیتے رہے، تو آپ بھلے شراب نہ پیئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کا شمار ان شرابیوں کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ لہذا اتنے کوئی کافی سمجھے۔ اب مزید میں اس کے آگے لے کر نہیں جانا چاہتا، اس بات کو سمجھانے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ کم از کم اپنے وجود کو دوزخ سے، آگ سے بچانے کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو بھی مجلس آپ سمجھتے ہیں، انسان کے اندر اللہ کے لیے پیمانہ لگا رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھتے۔ آپ کا اندر جو ہے نا ضمیر جو ہے آپ کا، وہ جھنجھوڑتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جھنجھوڑتا نہیں ہے، لیکن ہم ہمت نہیں کر پاتے، ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں آئی، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں یار رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہنوئی ہے، ماموں ہے، خالہ زاد ہے، کچھ ہے، ناراض ہو جائیں گے یار، ایسا ہی ہے نا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہاں پر اس ناراضگی کے مقابلے پر میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھیں اور پھر وزن کریں کہ کس کی ناراضگی آپ کو زیادہ جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے یا فائدہ دے سکتی ہے، اور فیصلہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کو ناراض کیا جا سکتا ہے اور کس کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مجلس کے علاوہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا منع، حقہ پانی بند کرنے کا یہاں حکم نہیں دیا گیا۔ کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی ہیں، کاروباری لین دین، تجارت کرنا ان کے ساتھ، اپنی معاشرتی زندگی میں ان کے ساتھ لین دین کرنا،
ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرنا معاشرے میں، اس سے دین اسلام منع نہیں کر رہا. یہاں تک جائز ہے، یہاں تک کہ آپ ان کے ساتھ معاشرتی جو تعلق ہے نا وہ نبھائیں، وہ ختم نہیں کر سکتے آپ. واقعہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن یہ ہے جیسے کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ گوڑیاں ڈالنے کی کوشش نہیں ہے. رشتہ داری، تعلق داری اور دوستی لگانے کی ضرورت ہے. بس بہن بہن جیسے تعلق سارے زمانے سے چلایا جاتا ہے ویسے چلائیں. اگر کسی مشرک کی دکان ہے تو اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ یہ مشرک ہے، اسے سودا نہ خریدیں. مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں. لہذا اس طرح کے معاملات پر پابندی دین نہیں لگاتا، لیکن جہاں پر شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر اللہ کہتا ہے کنارہ کشی کر دو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ اس کفر پر راضی ہو گئے. آپ اس کفر پر جو وہ کر رہا ہے آپ اس پر راضی ہو گئے، تبھی تو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جو راضی ہو گیا کفر پر اس کا شمار پھر کافروں کے ساتھ ہی کیا جائے گا. تو یہ اصل میں منافقوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو تماشا کر رہے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ شاید ہم یہ کرنے کے بعد بچ جائیں گے، نہ تمہارا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا. پہلے تو تم منافق تھے، وہاں تو بچنے کے کچھ امکانات تھے، شاید کبھی توبہ کر لو. لیکن جب تم ان کے ساتھ ہی مل گئے، ان جیسے برے اعمال کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ تم نے اپنا پکا یہ رانہ لگا لیا، تو پھر یاد رکھو جہاں منافقین جہنم میں جائیں گے وہاں کافر بھی تو جہنم میں جائیں گے. تو تم دونوں کو اللہ کریم جہنم میں پھینکے گا، تم دونوں کو اللہ کریم جنت میں پھینکے، جہنم میں پھینکے گا. اب ایک اور مسئلہ ہے اس میں، مثال کے طور پر کہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر آپ مجبور ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا تھا اللہ کے دین کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کے صحاب رسول جو تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اللہ کے دین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ آپ کمزور تھے، آپ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ایسی اضطراری حالت میں جو ہے خاموشی اختیار کر لینا جائز ہے، خاموشی اختیار کر لینا جائز ہے. لیکن کیونکہ وہ دارالکفر تھا، وہ دارالکفر تھا، وہاں پر انسان خاموشی اختیار کر سکتا ہے، لیکن دارالاسلام میں یہ نہیں ہو سکتا. جیسے مدینہ میں آ گئے نا، تو مدینہ میں آ کر یکسر قانون بدل گیا. یہ قانون مدینہ میں اللہ کریم نے نازل کیا، اب نہیں گنجائش تمہارے پاس. مکہ میں گنجائش تھی کیونکہ تم تھوڑے تھے وہ زیادہ تھے، وہاں ان کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو چھوڑ کر بھی تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن مدینہ کی زندگی میں آ کر جب آپ نے ریاست قائم کر لی، ایک اسلامی ریاست قائم کر لی، دارالاسلام بن گیا، تو پھر وہاں پر یہ آپ کو گنجائش نہیں ملے گی. تو ہم تو الحمدللہ رہتے ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، دارالکفر میں تو نہیں رہتے، یہ دارالاسلام ہے. لہذا یہاں پر اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسی مجالس، ایسی بیٹھک، ایسی رونقیں جو ہیں وہاں پر جانا قطعی طور پر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں پھینکنے کے مترادف. اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ان قریب منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں پھینکوں گا. تو منافق وہی ہے نا جو پورے کے پورا نہ دین پر ہے اور نہ کفر پر ہے، بیچ میں کہیں لٹکا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ایسے ہے کہ جیسے ایک بکری ہو اور دو ریوڑوں کے درمیان کھڑی ہو اور سوچ رہی ہے کہ میں اس ریوڑ میں جاؤں، میں کہ اس ریوڑ میں جاؤں، درمیان میں لٹک رہی ہے. تو منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، متذبذب ہوتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اب میں اس طرف جاؤں کہ اس طرف جاؤں، درمیان میں ہوتا. تو منافق ایمان والا نہیں ہوتا اور منافق کافر بھی نہیں ہوتا.
نہ وہ کافر ہے نہ وہ ایمان والا ہے. اور یاد رکھیے جہاں اللہ نے کہا جہاں کافر جائے گا جہنم میں وہاں منافق بھی جہنم میں جائے گا. تو ایمان کے درجے پر جائے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے. تو ہم نے ہر دو صورتوں میں اپنے ایمان کے درجے تک پہنچنا ہے, اس مقام تک پہنچنا ہے جس کو اللہ کریم ایمان کہتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے تمام عوامل سے بچا جائے جن کو اللہ اور اللہ کا رسول منع فرماتے ہیں, جن سے روکا گیا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نیکی کی توفیق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, بدی سے تو بچ جائیں, نیکی کو بعد میں دیکھا جائے گا. بدی سے بچنا اٹ سیلف نیکی ہے. آپ برے کام سے بچ گئے, نیک عمل نہیں کیا, تو نیک عمل خود بخود بن گیا جب آپ برائی سے بچنے کا آپ نے ارادہ کر لیا. میاں بچ گئے. شراب کا گلاس آپ کے سامنے آیا دوستوں کی محفل میں, آپ نے کہا میں نہیں یار پیتا, اللہ نے منع کیا ہے. تو وہ آپ نے انکار جو کیا شراب پینے سے, آپ نے نیکی تو نہیں کی نا حقیقت میں. کوئی برائی سے بچے تو یہ برائی سے بچنا خود بخود نیکی بن گئی. تو لہٰذا جیسے میں نے یہ کہا نا کہ ایسی محافل سے بچ جائیں, ویسے ہی کم از کم برائی کرنے سے رک جائیں. ایسا عمل کوئی نہ کرے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے, تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا کھاتا پیش کیا جائے نا, تو اگر نیکیوں کا جو معاملہ ہے وہاں پر کچھ درج نہ ہو تو کم از کم برائی کا پیپر بھی تو صاف ہو نا. تو ویسے بھی پلڑا برابر ہو جائے گا. پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں, جو بھی فیصلہ کرے, بڑا غفور الرحیم ہے. وہ اسی بات پر راضی ہو جائے گا, اس نے میرے خوف سے یا مجھے راضی کرنے کے لیے یا مجھے میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے برائی سے بچ گیا, تو اپنے فضل سے اللہ کریم جو ہے وہ جنت عطا فرما دے گا, دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا کر دے گا. لہٰذا عمل یہ ہے کہ ایسی محفلوں سے بچ جائیں جہاں جو دین کے خلاف ہیں, اور ایسے عمل سے بچ جائیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول روکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے کہ آپ کامیابی کی طرف جا سکیں. اللہ کریم سے دعا مانگتے رہا کریں کہ رب کریم ہمیں طاقت عطا فرما, ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اس گئے گزرے دور میں, اس مشکل دور میں ہم تیرے دین پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں, صراط مستقیم کو پانے کی کوشش کریں, مدد دوسروں سے مانگا کریں. توفیق دینے والا, ہمت دینے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.